الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اعظام، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے شروع میں دنیا میں کامیاب و بامراد ہونے والے انسانوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہدایت پر کون ہیں، ہدایت یافتہ کون ہیں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب اور مقبول کون ہیں، ان کے کچھ صفات کو شروع میں بیان فرمایا۔ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہونے والے انسانوں کی سب سے پہلی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ایمان بالغیب۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت پر وہ لوگ ہیں، اللہ کی نگاہ میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں کو دل سے مانتے ہیں۔ ایمان نام ہے دل سے ماننے کا۔ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو بھی احکامات لے کر آئے، جن کا علم ہمیں ہوا، ان سارے احکامات کو دل سے ماننا یہ ایمان ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب ان چیزوں کو دل سے مان لینا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ کو دل سے مانتے ہیں، یہ ایمان باللہ ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے عذاب قبر کو محسوس نہیں کیا، ہم نے قبر کی نعمت کو محسوس نہیں کیا، ہم نے قرآن کے اترنے کو نہیں دیکھا، ہم نے رسولوں کو نہیں دیکھا، حساب کتاب ہونے کو نہیں دیکھا، پلسرات کو نہیں دیکھا، لیکن ان ساری چیزوں کو ہم اور آپ دل سے مانتے ہیں، یہی ایمان بالغیب ہے۔ کسی چیز کو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ آج فلسطین کے، غزہ کے اور دیگر ممالک میں جو حادثات ہوتے ہیں، جو حالات رونما ہوئے ہیں، وہاں کی پل پل کی رپورٹیں، خبریں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے ان آنکھوں سے ان حالات کو نہیں دیکھا، ان حادثات کا مشاہدہ ان آنکھوں سے نہیں کیا، لیکن اخبار کے تعلق سے، اخبار کے واسطے سے ہم تک جو رپورٹیں آئیں، جو خبریں آئیں، ان خبروں کی بنیاد پر ہم ان واقعات کو مانتے ہیں۔ تو کسی چیز کو ماننے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ یقیناً ہم نے اللہ کو، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا، نبی پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں فرما دیا، ہم نے ان کی باتوں کو دل سے مان لیا۔ یہی ایمان ہے، یہی وہ ایمان ہے جس کی عظمت، جس کی اہمیت کا بیان متعدد آیات میں، متعدد روایات میں ہوا ہے۔ آج پوری دنیا میں، پورے عالم میں جو خلفشار ہے، جو انتشار ہے، جو اختلاف ہے، اسی ایمان کی بنیاد پر ہے، اسی اسلام کی بنیاد پر ہے۔ آج عالمی پیمانے پر، ملکی پیمانے پر جانی، مالی، معاشی، ذہنی ہر اعتبار سے ہمیں کمزور اور پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس کی واحد وجہ صرف ہمارا اور آپ کا ایمان لانا ہے، ہمارا اور آپ کا مومن ہونا ہے۔ سورہ بروج میں اصحاب اخدود کے واقعے کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے
اس کی وجہ کو سمجھایا کہ وہ ایمان والوں کو گڈھے میں آگ جلا کر کے ڈال رہا تھا، انہیں اس میں جلا رہا تھا، ہلاک کر رہا تھا۔ اس بادشاہ نے یہ حرکت کیوں کی؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ بادشاہ نے ایمان والوں کو ایک گڑھے میں آگ جلا کر کے جو جلا دیا تھا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس ایمان اسلام کی بنیاد پر حالات آئے تھے، آئے ہیں، آتے رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مکی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حالات کا مطالعہ کریں، علم ہوگا کہ صرف ایمان قبول کرنے کی بنیاد پر، صرف اسلام لانے کی بنیاد پر انہیں ستایا گیا، انہیں پریشان کیا گیا، انہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، انہیں تپتی دھوپ میں جلتے ہوئے پتھروں پر لٹایا گیا۔ یہ سارے حالات آئے، حتیٰ کہ نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا، وجہ صرف ایمان لانا تھا، اسلام قبول کرنا تھا۔ تو ان حالات میں آج یقیناً ملکی پیمانے پر، عالمی پیمانے پر ہمارے حالات ناگفتہ بے ہیں۔ ہم معاشی اور جسمانی اور جانی ہر اعتبار سے ہمارے ساتھ دو رخا پن کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، یقیناً ہو رہی ہیں، اور یہ ایمان لانے کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ ایسا ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ہمیں ان سارے حالات میں جس دولت کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، ایمان کی دولت کو، اس ایمان کی دولت کو مرتے دم تک، زندگی کی آخری سانس تک اسی پہ جمنا ہے، اسی پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ یہی وہ ایمان کی دولت ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں نام اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، پل صراط پر سے گزرنا آسان ہوگا، پھر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں آپ کے لیے مہیا ہو جائیں گے، صرف اسی ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان ہے اور کچھ نہیں ہے کافی ہے، ایمان نہیں ہے سب کچھ ہے ناکافی ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِّلْتَ وَإِن حُرِّقْتَ، سنو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگرچہ تمہیں آگوں میں جھونک دیا جائے۔ کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو مہیا کی ہے، حالات ناموافق کے رہنے دیں، کچھ جانی مالی معاشی اور نقصان ہو رہا ہے ہونے دیں، لیکن اسی ایمان پر ہمیں اور آپ کو جمنا ہے۔ یہ ایمان بالغیب کامیاب ہونے والوں کی پہلی صفت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دوسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ کی نگاہ میں ہدایت پر اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام نے 24 گھنٹے میں ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نمازوں کو فرض قرار دے دیا ہے۔ جو لوگ ان 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں ہدایت پر ہیں، وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہیں۔ 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت کی نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صرف 17 رکعتیں۔ 24 گھنٹے میں 5 مختلف اوقات میں صرف 17 رکعتیں نمازیں فرض ہیں۔ 2 رکعت فجر میں، 4 رکعت ظہر میں، 4 رکعت عصر میں، 3 رکعت مغرب میں، 4 رکعت عشاء میں، پلس کریں گے 17 رکعتیں۔ 24 گھنٹے کے مختلف اوقات میں صرف 17 رکعتیں نمازیں فرض ہیں۔ 3 رکعت واجب ہے، عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت صرف 24 گھنٹے میں 3 رکعت واجب ہے، اور 24 گھنٹے میں 12 رکعتیں نماز سنت مؤکدہ ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2۔ 17 رکعتیں فرض، 3 رکعت واجب، 12 رکعت سنت مؤکدہ، ان کے علاوہ مستحبات نوافل ہیں۔
جو لوگ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صراحت سے کہا، خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اب جو ہم میں سے جو ان 5 وقت کی نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا، رکوع کو سجدے کو اچھی طرح ادا کرے گا، تو اللہ رب العالمین، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا فَعَلَى اللَّهِ أَحَدٌ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ، جو ان 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرے گا، ان کے لیے اہتمام سے اچھی طرح وضو کرے گا، آ کر کے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، فَعَلَى اللَّهِ أَحَدٌ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کے ذمے کوئی وعدہ نہیں ہے، ان شاء عذبہ و ان شاء غفر اللہ، اللہ چاہیں گے تو اسے معاف کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو اس کو نمازوں کے چھوڑنے کی بنیاد پر عذاب دے دیں گے۔ تو یہ 5 وقت کی نمازیں ہم سب کے ذمے فرض ہیں۔ تیسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اپنی وسعت، گنجائش اور استطاعت کے بقدر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سال بھر میں ہم صاحب نصاب ہیں، سال بھر میں اس کا 40واں حصہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کا 2.5% غربا فقراء مساکین کو دینا جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی ایک شکل ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، سال میں 1 مرتبہ اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ماہ ذی الحجہ میں قربانی کرنا، یہ واجب ہے صاحب استطاعت پر، یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ پوری زندگی میں صاحب استطاعت ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، 1 مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے، اس میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ، حج یہ فرض، صدقہ فطر قربانی واجب۔ اور اس کے علاوہ ضرورت کے اعتبار سے کہیں مکتب کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے، جاڑے کا موسم آ رہا ہے، ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے کچھ پریشان حال ہیں، اوڑھنے کے لیے گرم لباس نہیں، اچھا انتظام نہیں، لحاف نہیں، کمبل نہیں، سوٹر نہیں، ضرورت ہے، سردی سخت ہے، پریشان حال ہیں، یا کوئی حادثہ ہوا، بیماری ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی بیماری ہے، علاج معالجے کے لیے رقم کا انتظام نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مال سے دولت سے نوازا ہے، ہم وہاں خرچ کریں، یہ انفاق فی سبیل اللہ بطور نفل کے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کبھی فرض کے طور پر، کبھی وجوب کے طور پر، کبھی نفلی طور پر، جہاں جیسے حالات اور ماحول ہوتا ہے، جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے، جہاں جیسی پریشانی اور مصیبت ہوتی ہے، اپنی استطاعت کے بقدر وہاں مال اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں ہدایت پر ہیں، یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہیں، کامیاب ہیں، بامراد ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے اللہ رب العالمین نے یہ صفت بیان کی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اللہ کی نگاہ میں کامیاب وہ لوگ ہیں کہ اے پیغمبر جو کچھ آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن کریم کی شکل میں جو معجزہ آپ پر اترا ہے، وہ لوگ اسے بھی مانتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے، جو رسول آئے، جنہیں کتابیں دی گئیں، جنہیں صحائف دیے گئے، تورات، زبور، انجیل اور متعدد صحائف دیے گئے، انہیں بھی دل سے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو دیگر انبیاء آئے، جو دیگر رسول آئے، اللہ نے ان پر جو کتابیں نازل کی، اللہ نے جو صحائف انہیں عطا کیے، یہ لوگ ان کو بھی دل سے مانتے ہیں۔ ہم فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد،
ہم جس طرح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان سارے نبیوں پر ہمارا اور آپ کا اعتقاد ہے، اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ اللہ کی نگاہ میں ہدایت پر اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، دل سے مانتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کا عیش و آرامی سب کچھ نہیں ہے، ہمیں مرنا ہے، مر کر کے عالم برزخ میں جانا ہے، قبر میں رہنا ہے۔ ہماری اور آپ کی لاش، ہماری اور آپ کا جسم چاہے دفنایا جائے، چاہے سمندر میں بہہ جائے، چاہے کسی حادثے کا شکار ہو کے جل جائے، وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے۔ اب ہماری زندگی کے اعمال جیسے ہوں گے، عالم برزخ میں ہمارے ساتھ معاملات ہی ویسے ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ اس کے پیغمبر کے احکام کے مطابق چلایا ہوگا، اللہ اس کے پیغمبر کی مرضیات پر چلایا ہوگا، تو یہ قبر، یہ عالم برزخ ہمارے لیے جنت کا ایک حصہ بن جائے گا۔ جنت کی نعمتیں ہمیں ہماری قبروں میں ہمیں مہیا ہوں گی، ہمیں ملیں گی۔ اور اگر نافرمانی کی ہوگی، گناہ پہ گناہ کیے ہوں گے تو کچھ عذابات ہوں گے۔ یہ عالم برزخ ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ پوری دنیا میں جتنے انسان آدم سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک جہاں جہاں ہوں گے، وہ سارے انسان جمع ہوں گے، میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، حساب کتاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب حساب کتاب ہو جائے گا تو فیصلہ ہوگا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں ملیں گے، جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اور جو جہنم میں جائے گا، اگر وہ کافر و مشرک رہا ہے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر ایمان والا رہا ہے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے چلا گیا ہے تو پھر دوبارہ جنت میں آئے گا۔ یہ سب آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں کامیاب اور بامراد وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کو دل سے مانتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں ہے، ہمیں مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کے اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہدایت یافتہ ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ آج ہم سے عمل میں جو کوتاہی ہے، ایمان میں جو کمی ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موت اور آخرت کی فکر ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ سے نکل گئی۔ آج جو جس کام میں ہے، جس مشغلے میں ہے، وہ اسی میں مست ہے۔ آخرت کا دھیان ہمارے اور آپ کے قلب و ذہن سے نکل چکا ہے۔ مرنا ہے، مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کی پورے کیے کا حساب دینا ہے۔ یہ جب ذہن میں بیٹھے رہے گا، اس پر بالکل استحضار رہے گا، انسان گناہ نہیں کرے گا۔ وہ مجلس میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے کمرے میں ہو، لحاف اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ مرنے کے بعد اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، تو وہ بند کمرے میں لحاف میں سو کر کے گندی تصویروں کو نہیں دیکھے گا، فلموں کو نہیں دیکھے گا، گانوں کو نہیں سنے گا، اعمال میں آگے ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرے گا۔ آج عمل میں جو کمی آئی، گناہوں میں جو لذت ہم نے محسوس کی، وہ اسی بنیاد پر کہ آخرت کا استحضار ہمارے دل سے نکل گیا ہے۔ یہ کچھ اوصاف تھے جن کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور آگے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ غیب پر ایمان لانے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے اور جملہ آسمانی کتابوں کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، یہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان ساری صفات سے متصف ہونے کی توفیق دے اور ہم سب کو آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔